اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا اپنا دوست حافظ محمد ضیاء اپنے یوٹیوب چینل ضیاء القرآن زی ٹی وی کے نام سے اس کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا جی حروف مرکبات کیا ہوتے ہیں، اس کی مشق ہم نے کی تھی۔ حروف مرکبات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مختلف حروف مل کر مرکب بناتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ حروف مرکبات کے اوپر کیا کیا آتا ہے جی۔ حرکات ہمارا آج ٹاپک ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ حرکات۔ حرکت کی جمع کو حرکات کہتے ہیں جی۔ قرآن پاک میں حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات کہا جاتا ہے۔ کیا کیا جی؟ زبر، زیر اور پیش جی۔ فرسٹ آف آل زبر، نمبر پہلے پہ زبر ہے جی۔ زبر کیا ہے؟ زبر ہمیشہ لفظ کے حرف کے اوپر آتی ہے اور یہ کرتی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ غور کریں گے تو آپ انشاءاللہ بخوبی اس چیز کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ لفظ آپ غلط نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو تین چیزیں آپ میں بتانے جا رہا ہوں، ان تینوں چیزوں کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے، یاد رکھ لینا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے، یہ آپ کبھی نہیں بھولنا، تو انشاءاللہ لفظ آپ غلط نہیں پڑھیں گے۔ زبر، ایک تو یہ ان کو یاد کرنا ہے کہ زبر ہے کیا، کیسی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں تو انشاءاللہ آپ سارے الفاظ صحیح پڑھیں گے۔ زبر، زبر جی ہوتی کیا ہے؟ زبر ایک سمپل سی لائن ہے، چھوٹی سی، اور ہمیشہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے اور کرتی کیا ہے جی؟ یہ لفظ کو موٹا کر کے یعنی کھلا، منہ کھلا کے پڑھتی ہے۔ نمبر دو زیر، یہ ہوتی زبر کی طرح ہے لیکن ہمیشہ لفظ کے حرف کے نیچے ہوتی ہے اور یہ کرتی کیا ہے؟ یہ جی لفظ کو باریک پڑھاتی ہے۔ آگے میں ایک لفظ آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد پیش، تیسرے نمبر پہ جی پیش۔ پیش لفظ کو کیا کرتی ہے جی؟ لفظ کو، حرف کو گول کرتی ہے، ہونٹوں کو گول کرواتی ہے۔ زبر منہ کو کھلا کرواتی ہے، زیر منہ کو باریک کرواتی ہے، حرف کو باریک کروا کے پڑھاتی ہے۔ پیش لفظ کو، ہونٹوں کو گول کروا کے پڑھاتی ہے۔ اب ایک لفظ ہم لیتے ہیں، ایک حرف لیتے ہیں، ان سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم نے لیا جی سین۔ یہ تو پہلے حروف مرکبات میں تو ہم نے اس کو سین پڑھا تھا، جس طرح ہم نے سین اور لام پڑھا تھا۔ اب یہ سین نہیں رہے گی، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آئے گی یا نیچے حرکت آئے گی تو یہ سین نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ کیا ہو جائے گی جی؟ سین کے اوپر اگر زبر آ رہا ہے جی، سین زبر سا، اس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو سین کے اوپر زبر آئی تو اس نے سا کر دیا، اور دوسری جو ہم نے بتایا تھا زبر کا کیا کام ہے؟ زبر کا کام ہے منہ کھلا کے پڑھنا، باریک زبر کہیں بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ سین زبر سا، آپ نے ایک کام یاد رکھنا ہے زبر کا، ایک تو زبر ہے کون سی، دوسرا اس کا کام کیا تھا، وہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ زبر کا کام تھا منہ کھلا کے پڑھنا، تو یہ منہ کھلا کے پڑھی جائے گی۔ سین زبر سا، کبھی بھی سین زبر سی، کبھی بھی زبر باریک نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر دو کیا ہے جی؟ ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سین کو اس نے اب سین نہیں رہنے دیا، سین کو اس نے سا کر دیا۔ اسی طرح زیر نے سین کو سی کر دیا۔ اب زیر پڑھیں گے تو یاد رکھنا ہے کہ زیر کا کام کیا تھا؟ لفظ کو باریک کرنا۔ پڑھیں گے جی سین زیر سی، سی، کبھی بھی سین زیر سا یا سین زیر سو، نہ اس کو منہ کھلائے گی زیر اور نہ منہ کو گول کروائے گی، یہ ہمیشہ منہ کو باریک کروائے گی، ہونٹوں کو پیچھے سے کھچاؤ دینا پڑے گا تب ادا ہوگی۔ سین زیر سی، با زیر بی، یہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اور پیش کا کیا کام ہے جی؟ پیش ہمیشہ جو ہے گول پڑھاتی ہے، اور اس نے سین کو، پیش نے کیا کر دیا؟ سین کو پیش نے سو کر دیا۔ اب سین نے رہنے دیا، سین کے اوپر پیش آئی، حرکت آئی تو کیا کر دیا؟ سین پیش سو۔ اسی طرح اب مدنی قاعدے کے اوپر یا ہمارے ساتھ جو سکرین چل رہی ہے اس کے اوپر سب الفاظ پہ حرکات دے کے بتایا گیا ہے۔ جس طرح اب ایک اور بات بھی یہاں پہ اب نوٹ کر لیں کہ اب سکرین میں دکھایا جا رہا ہے جی الف کے اوپر زبر آ گئی، تو اب
یہ الف جو ہے میں نے غالباً دوسرے تیسرے ٹاپک میں بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتی، حمزہ بن جاتی ہے۔ اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ جب الف کے اوپر، الف ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو الف نہیں رہتی، وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ اب اس کو ہم حمزہ زبر آ، حمزہ زبر ای، حمزہ پیش او، اس طرح پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تو جی آج کا ہمارا ٹاپک حرکات کا تھا، یہ آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے اس کی۔ آپ ہاں یہ یاد رکھیے کہ آپ کو جو بھی دیا جائے گا کام، ایک بار پڑھایا جائے گا، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی مشق بھی ضرور کرنی ہے۔ آپ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں، ٹاپک یہی ہمارا حرکات کا رہے گا لیکن ساری آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ جزاکم اللہ خیر۔